بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عثمان بابی ہے۔ دوستو، آج ٹرو اسٹوریز کا ایپیسوڈ 2 ہے، جس کا ٹاپک ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ دوستو، ایک بڑھئی تھا، یعنی کارپینٹر تھا، جو کہ نہر کے کنارے کام کر رہا تھا کہ کام کے دوران اس کے ہاتھ سے اس کا کلہاڑا چھوٹا اور پانی میں جا گرا۔ وہ تا دیر اس کی تلاش کرتا رہا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ جب وہ تھک ہار گیا تو ایک نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے زور زور سے رونے لگا۔ اتنی دیر میں حضرت خضر علیہ السلام نمودار ہوئے اور اس سے پوچھا، اے خضر، تو کیوں روتا ہے؟ تجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتا۔ اس بڑھئی نے سارا معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو کہا، تو پریشان مت ہو، میں تیرا کلہاڑا ڈھونڈ کے دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نہر میں کودے اور نہر میں سے اس کو ایک سونے کا کلہاڑا نکال کر دیا اور اس سے پوچھا، کیا یہ کلہاڑا تیرا ہے؟ تو اس بڑھئی نے کہا، نہیں حضرت، یہ کلہاڑا میرا نہیں ہے، میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں چھلانگ لگائی اور اسے ایک چاندی کا کلہاڑا دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے دیا اور اس سے پوچھا، کیا یہ چاندی کا کلہاڑا تیرا ہے؟ اس بڑھئی نے کہا، نہیں حضرت، میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا، یہ بھی میرا نہیں ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے چھلانگ لگائی اور اسے اس کا لوہے کا کلہاڑا دے دیا۔ جب اسے کلہاڑا دیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کی اس ایمانداری سے بہت خوش ہوئے کہ میں نے اس کو سونے کا کلہاڑا بھی دیا، چاندی کا کلہاڑا بھی دیا، پھر بھی اس نے لالچ نہیں کری، اس نے اپنا کلہاڑا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کی ایمانداری، دیانتداری سے بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمیں اس کی ایمانداری بہت پسند آئی، اس کو یہ تینوں کلہاڑے دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لوہے کا، چاندی کا اور اس کا اپنا کلہاڑا اس کو دے دیا۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ جو بھی اس نہر میں اپنا کلہاڑا پھینکے تو ایک نیک آدمی آتا ہے اور وہ اسے سونے کا کلہاڑا دیتا ہے۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ جب ایک اور بڑھئی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ لالچ سے نہر کے پاس آیا اور اپنا کلہاڑا جان بوجھ کر نہر میں پھینک دیا اور رونے لگا زور زور سے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بڑھئی، تجھے کیا پریشانی ہے کہ تو اتنی زور زور سے روتا ہے؟ اس نے بولا کہ میرا کلہاڑا اس نہر میں گر گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اس نہر میں چھلانگ لگائی اور اسے سونے کا کلہاڑا دے دیا۔ وہ بڑھئی بہت خوش ہوا اور اس نے بولا، ہاں یہی میرا کلہاڑا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بڑھئی سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تیرا کلہاڑا نہیں ہے، تو دوسروں کا مال تکتا ہے، اور یاد رکھ، جو دوسروں کا مال تکتا ہے قدرت اس کا کبھی ساتھ نہیں دیتی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو لوہے کا کلہاڑا دیا اور بولے کہ یہ تیرا لوہے کا کلہاڑا ہے، تو نے لالچ کری۔ اس نے اپنی ایمانداری دکھائی، اور ایمانداری کی وجہ سے وہ پورے شہر میں مشہور ہوا، تو تجھے لالچ ہوئی، تو نے لالچ دکھائی۔ اگر تو لالچ نہیں چھوڑتا تو قدرت تیرا کبھی ساتھ نہیں دے گی۔ اس حکایت سے ہمیں 3 پوائنٹ درس حیات کے ملتے ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری کرنے والے کا بھی عجب حال ہوتا ہے، اس کا ہر عمل فریب ہوتا ہے، وہ انسان کو کم تر سمجھتا ہے اور دانا کو دھوکہ دینے کا سوچتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک دانا کو دھوکہ دینے کی سوچ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ نمبر 2، دیانت داری ایک بہترین سعادت ہے اور دیانت داری سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ نمبر 3، ہانیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ جزاک اللہ۔